أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، آپ تمام بچوں نے اور آپ تمام بچیوں نے صراط مستقیم کورس مکمل کیا۔ مولانا اعجاز مہدی صاحب جو آپ کے استاذ ہیں، انہوں نے محنت فرمائی اور آپ کو محنت فرمائی اور بڑی شفقت فرمائی اور آپ تمام اور بچوں اور بچیوں کو کورس کروایا۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھیں، ہم اہل سنت والجماعت کے مسائل کو سمجھیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کو سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سمجھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سنت کو سمجھیں، ان کے طریقے کو سمجھیں۔ سنت وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے امت کو دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے گواہ وہ صحابہ کرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنا مال، اپنا جان، سب کچھ قربان کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا ہے اور آگے امت کو سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو پڑھا ہے اور امت کو پڑھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کو سمجھا ہے اور امت کو سمجھایا ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور والجماعت سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت صحابہ ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، امت کو سکھایا۔ تو ہمارا ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت۔ قرآن کریم میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور قیامت کے دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جن کے چہرے سفید ہیں وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت۔ اور پوچھا گیا جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل البدع والضلالت، وہ اہل بدعت اور اہل ضلالت ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بدعت نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے، اٹھتے کیسے، بازار کیسے جاتے، تجارت کیسے کرتے، اپنے گھر والوں سے بات کیسے کرتے، کھانا کیسے کھاتے اور نماز کیسے پڑھتے۔ اسی طرح ہم نے سارے اعمال کرنے ہیں۔ سنی ہونے کا معنی ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر عمل، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہو، یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ ابھی آپ تمام بچوں اور بچیوں نے صراط مستقیم پڑھا ہے۔ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ وہی ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا۔ وہی سیدھا راستہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم اسی راستے پر چلیں گے تو قیامت کے دن پل صراط سے گزریں گے اور انشاءاللہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، اور صراط مستقیم کا مطلب ہم اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کریں۔ یہ ہے معنی صراط مستقیم کا، اور یہ ہے معنی اہل سنت والجماعت کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی شریعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام بچوں نے اور آپ تمام بچیوں نے انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم کے بعد علم دین کورس کرنا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنا ہے، اپنے عقائد کو پڑھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا ہے، حدیث مبارک کو سیکھنا ہے، فقہ کو سیکھنا ہے، اور ان سب کو پڑھ کے خود بھی دین پہ عمل کرنا ہے اور پورے معاشرے کو دین کے اوپر لانا ہے۔ اس کا ارادہ کریں، اور آپ تمام بچوں نے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ تمام بچوں نے اپنے والدین کی عزت، والدین کا احترام کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، اپنے گھر کے آپ تمام بچوں نے انشاءاللہ العزیز کام کرنے ہیں، اپنے گھر کے کام کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، یہ بیٹا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ وہ پڑھنا ہے جو والدین کہیں، وہاں جانا ہے جہاں والدین کہیں، ایسے زندگی گزارنی ہے جیسے والدین کہیں، اپنی من مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں اپنے گھر میں دسترخوان لگائیں تو سنت کے مطابق بچھائیں، سنت کے مطابق بیٹھیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، جب سوئیں تو سنت کے مطابق بستر لگائیں، دعائیں پڑھ کے سوئیں، دعائیں پڑھ کے اٹھیں۔ اسی طرح بازار جائیں تو دعائیں پڑھ کے بازار جائیں۔ کوئی بھی کام کریں اور کام ٹھیک ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں، اور ہم نے ٹھیک کام کرنے ہیں، غلط کام نہیں کرنے۔ جب آپ اہل سنت والجماعت کی بات کریں گے، صحیح عقائد کی بات کریں گے، شریعت کے مطابق بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، لوگ آپ کو سمجھائیں گے، اور جو اہل سنت والجماعت نہیں وہ آپ سے کہیں گے اپنے عقیدے چھوڑ دو، لیکن نہیں، ہم نے اپنے عقائد کو نہیں چھوڑنا، اپنے عقائد کو اختیار کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ مولانا اعجاز مہدی آپ کے استاد ہیں، ان کی اہلیہ استانی ہیں، اور بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل بھی ان کا شریعت کے مطابق ہے، زندگی بھی دین کے مطابق گزار رہے ہیں، دوسروں کو دین کے مطابق لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں تمام بچوں سے کہوں گا آپ ان کے ساتھ لگے رہیں، ان کے ساتھ جمے رہیں، ان کے ساتھ دین پڑھتے رہیں اور ان کے معاون بنیں اور آگے بڑھیں۔ کوئی آپ کا ذہن خراب کرے، کوئی آپ کو پٹیاں پڑھائے، کوئی ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرے، آپ کسی کی بھی پرواہ نہ کریں، بس دین پہ لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والا، سنت پر چلنے والا بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اللہ ہمیں اپنا مال اور جان اولاد سب کچھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ بچوں اور بچیوں میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی سوال کرنا